بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 28ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی پہلی سورت سورۃ المجادلہ ہے، جو 22 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے۔ مجادلہ جگڑنے والی کہا گیا، اور اس صورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا ہے۔ ان آیات میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا گویا وہ جگڑ رہی ہو، اس لیے انہیں مجادلہ جگڑنے والی کہا گیا۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا، اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی، اور کفارہ دینے سے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر غلام آزاد کر لے، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو، اس کے بارے میں اجازت ہے۔ اس کے بعد مجلس کے آداب کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ سورت کے تیسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو یہود سے بھی دوستی رکھتے تھے اور اپنے مؤمن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ نے انہیں حزب الشیطان کہا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے والدین، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو، ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، ایمان کو جما دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، جو 24 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی دوسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہود بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا تھا، اسی جلاوطنی کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھ دیا گیا ہے۔ یہود جو عرصہ دراز سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی زنجیروں میں جگڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ جب انہوں نے عہد شکنی کی تو انہیں
حشر اول میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر کی طرف دھکیل دیا گیا، اور حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا۔ چونکہ آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حشر ہے۔ یہود کا مدینہ منورہ اور پھر خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا، خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں اس طرح ذلت کے ساتھ مدینہ منورہ اور پھر خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب اور انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور تکبر اور سرکشی اختیار کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ جب یہود بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس کے بارے میں حکم نازل ہوا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر آ جائے اسے شریعت کی اصطلاح میں مال فے کہتے ہیں۔ اس مال فے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فے کا تقسیم بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء مالداروں کے ہاتھ میں ہی گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا اس طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفے کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر لے اس سے باز رہو۔ گویا وہ تمام قوانین اور مسائل اور احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، ان کی اتباع مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں ہو۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں۔ سورت کے آخری رکوع میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، توشہ آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانی دی ہے۔ انسان کی عظمت دراصل اس کے روح ربانی کی وجہ سے ہے جو انسان کے جسمانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے۔ جو بد نصیب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس لیے سورت کے اختتام میں اللہ کے اسماء حسنی کا ذکر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اپنی زبان اللہ کے اس مبارک ناموں سے تر رکھو اور ذکر اللہ میں لگے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے جو 13 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کی آیت نمبر 10 میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مؤمن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کا ذکر کرنے کی وجہ ہی سے اس سورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے جب سن 8 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ بنایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے، مسلمان اچانک مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اہل مکہ کو مقابلے کی تیاری کا موقع نہ ملے اور بغیر خون ریزی کے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے۔ ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دے تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ مکرمہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا۔ آپ نے انہیں بلایا، وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، ان سے یہ ایک حرکت ہو گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی جو قبول کر لی گئی۔ چنانچہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا، کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہے اور تمہارے دشمن بھی ہے، انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی ہے، انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا۔ یہ رشتے ناطے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنا اور امت مسلمہ کے رازوں کی افشا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے مشرک قوم سے براءت کا اعلان کر دیا تھا، جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کو سبق دیا جا رہا ہے جو ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی پر ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے جو 14 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی 4 آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں گویا سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کرے اور جو کچھ زبان سے کہے اسے کر کے بھی دکھائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ سورت مبارکہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت مسلمہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت بشارت بھی سناتی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت و دلیل کے میدانوں میں تو اسے اول روز ہی سے غلبہ حاصل ہے، مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیات میں سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ تجارت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اس تجارت کا متوقع نفع یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، نصر من اللہ وفتح قریب،
اللہ کی مدد اور دشمنان اسلام پر غلبہ ہے۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لے تاکہ ان کی ذلت عزت میں اور مغلوبیت غلبے اور ترقی میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے جو 11 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ نماز جمعہ کا ذکر ہے، پس اسی مناسبت سے اس کو سورہ جمعہ کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 4 مقاصد ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کتاب، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت اور نمبر 4 تزکیہ۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی اللہ کی عبادت پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فوائد سے بہت بہتر ہے۔ جید علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جمعے کے دن پہلی اذان سے لے کر نماز جمعے کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے، البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا ارشاد ہے جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اللہ کا ارشاد ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے جو 11 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے اذا جاءک المنافقون، چونکہ اس صورت مبارکہ میں منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اسی مناسبت سے اس کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں منافقون کے اخلاق، ان کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد، ان کے ظاہر اور باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقین کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی صورتوں میں ذکر ہے، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے، اور صورت کا نام ہی منافقون ہے، جن میں ان کی نمایاں صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 مکر، نمبر 3 دھوکہ، نمبر 4 ظاہر اور باطن کا تضاد، اور نمبر 5 ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ یہ ساری صفات منافقین کی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے افراد میں بھی یہ صفات کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر اور باطن اور قول اور عمل کا تضاد نہیں ہے؟ آج تقریر لچھدار، تحریر مزیدار، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ نہیں ہے، اور خالی ڈول ہے جو پیٹ رہے ہیں، اور ان کی ہیبتناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھے تو اندر سے کھوکھلے ہیں۔ نہ ایمان، نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، نہ معرفت ہے، نہ ایثار ہے، نہ احسان ہے، نہ خوف خدا اور نہ خشیت الہی ہے۔ ایمان والی صفات کوئی نہیں، جبکہ منافقت گٹر کی نجاست کی طرح ابل ابل پڑتی ہے۔ اللہ ہمیں اہل ایمان کی صفات پیدا فرمائے اور ہر قسم کے نفاق سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں ذکر ہے کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں
کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ سورت کے اختتام میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقین کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائے، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لے، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے جو 18 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے، انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اور نمبر 2 کفران نعمت کرنے والے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا، لیکن مسلمان اور عابد اور زاہد انسان بھی حسرت کرے گا کہ کاش میں نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہے، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ گویا یہ صورت مبارکہ اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی دینی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام میں اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے جو 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ چونکہ اس سورت مبارکہ میں طلاق کے مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والی عدت، نفقہ اور سکنا جیسے احکام اس صورت مبارکہ میں ذکر ہے۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو شوہر اپنے بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے۔ یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دے۔ اس کے بعد مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو اس کی 3 ماہواری گزر جانے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو ماہواری نہ آتی ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے 4 مرتبہ درمیان میں تقوی کا ذکر ہے۔ پہلی بار ارشاد ہے واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ دوسری بار ارشاد فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ تیسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، اور چوتھی بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ دور کرے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے جو 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ تحریم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہے اس کا زیادہ تر تعلق
امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مبارکہ ایمان والوں کو حکم دیتی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام میں 2 مثالیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے جو مؤمن صالح کے نکاح میں تھی۔ مؤمن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ دوسری مثال مؤمنہ بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی۔ کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان دونوں مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مؤمن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مؤمن کی قرابت اور حسب و نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہماری ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔